یہ کہ کس طرح اس لڑکے کی بات بتا رہے ہو جس کو اپنے لوگوں نے مارا ہے؟ ہاں وہ اصل میں وہ جو انہوں نے جب دکھایا وہ موبائل سنیچر تھے، 4 لڑکے تھے جس میں 3 بھاگے، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑے، اس میں منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوتا، چٹھی اس کے پاس تھی، چھین چھان کے اس کو پکڑ کے لے کر آئے تو وہ رینجر نے ٹھڈے مار کے اس کو اپنے پاس گھیرے میں لے لیا، جو گھیرے میں لے لیا تو اس کے بعد ایک رینجر والے نے بندوق تان دی۔ تو آپ نے تو ساری ریل تو دیکھ لی، خبریں تو دیکھ لی ہوگی، تو وہ انہوں نے اس کو ٹانگوں پہ گولیاں ماری اور وہ کہتا میں چھوڑ دو، میں مجبور تھا بہرحال۔ تو ساری پارٹی نے بڑی لعن طعن کی، رینجر نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا۔ اب کوئی بندہ آج تک یہ نہیں بولا کہ حرام زادو پارٹی والوں کتوں، سارے پارٹی والے حرام زادو، جب یہاں کراچی میں روزانہ موبائل سنیچنگ دوران لوگوں کے بچے مار دیے، قتل کر دیے، ایس پی کے گھر کے سامنے ایک بندہ قتل ہوا، تو ہاں ہمارے گھر کے قریبی، تو ایس پی کے گھر کے سامنے بندہ قتل ہوا، وہ تو یہ حرام زادی پارٹیاں اس وقت کہاں ہوتی ہے جب لوگوں کے بچے مارے جاتے ہیں موبائل سنیچنگ دوران، اس وقت یہ کیوں نہیں چیخے؟ اب یہ اس کا چیخنے کا فائدہ کیا ہے؟ تم لوگ تو کہتے ہو کہ انقلاب آنا چاہیے، انقلاب تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ موقع پہ پکڑو، موقع پہ سزا دے دو۔ تو جو بالکل آپ کو کبھی بولنے موقع ملا ہے تو آپ نے ایسے کہنا ہے کہ جو پارٹیاں ایسے نظارے کو دیکھ کر اور مجرم کو موقع پہ سزا دینے سے ڈر رہی ہیں، خوف کھا رہی ہیں، یہ انقلاب کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی بتایا آپ نے بات کی تھی کہ وہ کسی اینکر کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے جو کہ کوئی ٹیلی ویژن چلاتا ہے یا پتہ نہیں کون چلاتا ہے، اس کا بھائی ہے، اس لیے جو ہے وہ سارے جتنے بھی میڈیا والے وہ اکٹھے ہو گئے اور لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب جب وہ 2 لڑکے مارے گئے تھے اس وقت بندہ کوئی نہیں اکٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں پوچھ رہا ہوں، ہاں اس وقت کوئی نہیں بولا، کوئی پولیٹیشین زیادہ نہیں بولے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب ہے کہ صرف اس لیے بولیں کہ وہ اینکر کا بھائی تھا اس لیے؟ جی، تاکہ ہر ٹی وی والا کہ بھائی بڑا اچھا کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ایک بات اور بھی ہے، کراچی میں جتنی سپیڈ پچھلے دنوں رہی ہے، 1 سال میں 100 سے اوپر آدمی مارے گئے، وہ سارے وہ تھے جن سے موبائل چھینتے ہوئے وہ موبائل نہیں دیتے تھے تو ان کو گولی مار دیتے تھے موقع پہ ہی، وہ ڈاکو اور وہ لٹیرے لڑکے جو ہے پارٹی کے لوگوں کو بالکل اسی طرح سزائیں دینی چاہیے۔ یہ کھلے عام وہ جو علی بھائی کا 13-14 سال کا لڑکا مار دیا کہ موبائل کے سے دیا نہیں، 13 سال۔ کون علی بھائی؟ وہ مطلب میں نہیں جانتا، میں بھی وہی بات کروں، فاتو بات کا فائدہ نہیں ہے۔ تو چیزیں کہنے کا کراچی میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں ابھی تک اور مارے جا رہے ہیں، ان سے پیسے چھینتے ہیں، ان سے موبائل چھینتے ہیں، وہ نہیں دیتے تو ان کو گولی مارتے ہیں۔ اس وقت یہ پارٹی کسی نہیں بولتی، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انقلاب کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن انقلاب کا یہ چھوٹی جھلک دیکھ کے تو ان کی ٹٹیاں نکل گئی ہیں۔ یہ لوگ جو کہ تمام پارٹیاں دہشت گرد، گنڈے اور بدماش پالتی ہیں، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ اگر آج اس کو مارا تو کل ہماری پارٹی کے لوگوں کو پکڑ کے ماریں گے، اس لیے رینجر کے ڈی جی کو اپنی معافی نامہ واپس لینا چاہیے کہ وہ کہے کہ نہیں، اگر جسٹس اور جسٹس میں دیر ہوگی تو ہم خود فیصلے کریں گے اور ٹھیک کریں گے لوگوں کو، کیونکہ یہاں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں خطرے میں آ گئی ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکلتے کام پہ جاتے ہیں، وہ واپس آنے کا ان کا کوئی یقین نہیں ہے۔ پارٹیاں چپ رہنے دو، پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے جرائم پیشہ کی، بھلے انہوں نے رینجر نے گولی ماری ہے، اگر یہ سین دکھائیں گے تو لوگ گھر میں ٹکے آرام سے بیٹھیں گے، اگر یہ سین نہیں دکھائیں گے تو یہ کیسے جو ہے نا یہ جو پارٹی کے اندر غنڈے اور پیسے کرتے ٹکے چھپ کے بیٹھے ہر پارٹی کے اندر، تو یہ کیسے یہ ان کو کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ عدالتیں تو فیل ہو چکی ہیں، تو لہٰذا موقع پہ مارنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جب یہ ان چور ڈاکوؤں کو مارتے ہیں یا رینجر مارتی ہے یا آرمی والے مارتے ہیں یا دہشت گردوں کو آرمی والے مارتے ہیں تو یہ ریکارڈنگ کیوں کرنا دیتے ہیں؟ کیونکہ پبلک تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتی نا، یہ پرابلم ہے کہ پبلک جو ہے وہ جو میری بات سنو، میری بات سنو، کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ پبلک کا پرابلم یہ ہے کہ پبلک جو ٹی وی پہ دیکھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہی صحیح ہے، جیسے کہ آج تک جتنے بھی غدار اور کیا نام کرپٹ اور کریمنلز ٹیلی ویژن پہ آ کے انٹرویوز دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو آرمی والوں کو، رینجرز والوں کو جو ہے یہ جو جب ڈاکو ڈکیٹ مارے جاتے ہیں ان کو جو فلمائز نہیں کرنا چاہیے، اس کو کسی بھی طریقے سے یہ جو ان کے جب یہ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو فلم نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ یہ پبلک نہیں سمجھ سکتی اس باتوں کو، اور آج تک پبلک نہیں سمجھتی۔ جواب دے رہا ہوں، نہیں، کسی کو اجازت نہیں فلم بنانے کا، یہ ہر آدمی کے پاس موبائل کیمرہ آ گیا، موبائل آ گیا،
اور ہر موبائل میں کیمرے لگے ہیں، تو لوگ یہ خفیہ فوٹو ویسے بنا لیتے ہیں کہ کل ہم اس کو مہنگا بیچ لیں گے. اصل میں جو لوگ خفیہ فلم فلما لیتے ہیں، جیب سے نکال کے چھلوا لیا اور جا کے ہم ٹی وی کو فروخت کریں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے. پاکستان کے اندر چل رہا ہے یہ کیس کہ لوگ ہر ایک کے پاس کیمرے والے موبائل ہیں، سستے مل جاتے ہیں، 3,000 کے 4,000 کے مل جاتے ہیں، تو وہ ہر بندہ لیا اور ہر بندہ جیب رکھ کے گھومتا ہے اور وہ اس قسم کی فلما دیتا ہے. جو اب پاگل مرغے جو لڑ رہے ہیں ان کی فوٹو فلما کے تو سما والوں کو بھیج دیتے ہیں، تو اس میں وہ جوک والے فلموں دکھاتے ہیں، لوگوں نے ہمیں یہ بھیجا ہے، کوئی بندر بنا ہوا ہے، کوئی بندر کو نکال رہا ہے، کوئی ایسی فلمیں بنا کے بھیجتے ہیں، کیونکہ موبائل کیمرے آ گئے. تو یہ ہے وجہ، ادروائز کوئی کسی کو اجازت نہیں دیتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں ایسی ڈیل آ بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹی وی کے چینل اور ٹی وی کی خبریں پڑھنے والے اور اینکروں کو صحیح بات کو پورٹری کرنا چاہیے اور صحیح بات کرنی چاہیے، ورنہ یہ سب قابل سزا ہیں. بالکل یہ قابل سزا ہیں، ان کو کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی. اگر یہ مجرم کی پشت پناہی کریں گے، کوئی پارٹیاں بھی مجرم کو پشت پناہی کریں گی، ان کے لوگ اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ سب سزا کے قابل ہیں. یہ سب کو سزا دی جائے گی کہ تم لوگ مجرموں کی طرف کرتے ہو. اگر فرض کرو وہ عورتوں کو مال چھینتے ہوئے گولی مار دیتا اور یہ چاروں دو لڑکے مار کے چلے جاتے تو ان کا کون ذمہ دار ہوتا؟ اچھا آزادی پارٹیاں جو ہیں یہ سب بدماش ہیں پاکستان. ابھی ایک بات اور سناؤ، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو، شارٹ اور بریف مجھے بتاؤ. آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک کیس ہوا تھا کہ جو چچنیا کی لڑکیاں جو ہے انڈیا سے کراس کر رہی تھیں تو ان کو آرمی والوں نے گولیاں مار کے مار دیا، تو وہ سلسلہ یاد ہے آپ کو جو یہ پیچھے دنوں ہوا ہے؟ نہیں وہ انڈیا نہیں تھا، نہیں وہ انڈین تھا، وہ کٹا میں ہوا تھا. وہ اصل میں تھے چیچن باشندے تھے، ان کے پاس پاسپورٹ تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ بھی دھوکے کی معاملہ ہو گیا. اس میں ایک کہتے ہیں کہ ایک سپاہی کا اس عورت پہ دل آ گیا تھا کہ اس کو میں ریپ کروں، تو وہ باقی نماز پڑھنے گئے تھے تو وہ اس کے پیچھے دوڑے، وہ لڑکی آگے دوڑی، انہوں نے اس کو گولی مار دی. یہ ایسا واقعہ ہوا ہے. اب ایسے واقعات ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایسے واقعات کہ میں جو لوگ اصل واقعہ کیا ہے، ان کو موقع پہ ستا دیں. اصل واقعہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بارڈر کراس کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ان کو گولی ماری گئی. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ آ چکے تھے، اس کے بعد ریپ کرنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ. اصل واقعہ کیا ہے مختصر بتاؤ. ہاں وہ کوئٹہ میں تھے، وہ بارڈر کراس کچھ نہیں آئے تھے، یہاں سے کراس کر کے انہوں نے جانا تھا، سمجھے نا، جانا تھا. اور وہ جو لڑکے ہیں وہ نماز پڑھنے چلے گئے اندر، جو عورت باہر بیٹھی رہی. تو وہ جو ایف سی والے ہیں، وہ جو بھی پولیس والے تھے یا جو بھی تھے، ان کا اس پہ دل آ گیا، انہوں نے کہا چلو کوئی لڑکی بیٹھی ہے تو لے چلتے ہیں، جا کے کھاتے پیتے موج کریں گے جب تک وہ نماز پڑھ کے نکلیں. تو وہ لڑکی جو ہے وہ تھی غیرت مند، اس نے دوڑ لگا دی، یہ نے پیچھے دوڑ لگا دی، اس کو گولی ماری. وہ باہر نکلے، باقی نماز پڑھ کے ان کو بھی مار دیا، سمجھے، جگہ پہ تاکہ ثبوت ہی نہ دے. تو یہ اب میں نے کہا نا موبائل فون ہر ایک کے پاس آ گیا 3-4 تو وہ فلما رہے. ہاں ابھی جو آج ٹیلی ویژن کا اوپر ایک پروگرام آتا ہے ٹارگیٹ، آج ٹیلی ویژن کے اوپر آج پروگرام آتا ہے ٹارگیٹ، وہ ہر 1 جون کے بعد آتا ہے. اس کے اندر انہوں نے جناب علی کل انہوں نے چھاپا مارا ایک کراچی کے مضافاتی علاقے میں، وہاں پہ 12 10 سال سے لے کے 13 سال تک کی لڑکیاں جو ہیں وہ سریعام چلائی جا رہی ہیں، ان کی ویڈیو فلمیں بنائی جا رہی ہیں. تو اس وقت یہ پارٹی کیوں نہیں بول رہی؟ سب سے بڑی بدماش پارٹیاں جماعت اسلامی، یہ وہ پنجاب میں لڑکے فروخت ہو رہی ہیں، ان کو اس سب پارٹی کے نہیں بول رہی. ان کے اوپر نہیں بولنا، جو اصل جو لوگ اس پہ بیچ کے روٹیاں کھا رہے ہیں اور طوائف خانے بن گئے ہیں اور یش کہتے بن گئے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، خود فون کر کے چاہیے میں ریپ کرو پیسے دو، بات یہ ہے، یہ نہیں بولتے. بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو جماعت اسلامی کہلاتی ہے، بہت بڑی پارٹی، یہ کیا کر رہی ہے؟ مولانا مودودی کے جو ہیں یہ جو بڑی غیرت مند پارٹیاں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کی ہوتے ہوئے کیا ہو؟ یہ صرف اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، یہ صرف اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ان کی بلا سے کیا اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ہاں یہ ہم ریلی سے نکال کے تو ہم کسی طرح اسلامی ازم کو پڑھ لیں اور اس کی ملا بن جائیں، پھر ہر گھر سے 5 عورتیں مار کے، جیسے ساما بن لادن نے 5 عورتیں شادی کی تھی، ہم بھی لوگوں لڑکیوں کا کر شادی کریں. انتخاب یہی ہے، یہ اسلام نہیں لا سکتے کیونکہ اسلام سے بکھرے ہیں. یہ انہوں نے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا اس معاملات کے اوپر. یہ جو لڑکیاں پاکستان میں فروخت ہو رہی ہیں اور چکلے خانے بن گئے ہیں پورے پاکستان میں دھڑا دھڑ، اور چھوٹے بچیوں کو فروخت کر رہے ہیں، ان کی فلمیں بن رہی ہیں. تو ان کے اوپر یہ جماعت اسلامی کی کٹی نکلتی ہے، سمجھے نا. یہ جو باقی دینی جماعتیں ہیں اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب بدکار ہیں. ان کے اندر بدکاری اور شراب اور غنڈہ کرنا عام چل رہا ہے. تو یہ کیسے بدکاری کو روک سکتے ہیں؟ اچھا دوسری بات یہ، بدماشی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھو یار ایک میں بات ہوں، بہت بڑی بات ہو جائے گی جو میں کروں گا، لیکن بات صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملا اعظم کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ملے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا. یہ تو پشاور میں بھی ہوتا ہے،
पंजाब में भी होता है, पेशावर पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो बात ये होती है कि ये खुद ज़नाकार हैं, जो है ना, ये क्या नाम है, ये जो सिस्टम है या ये जो इस्लाम के जो किले वाले लेके बैठे हैं, इनमें बहुत ज़नाकार लोग भी हैं। तो दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने तो इंतहाम चाहिए, इनके ऊपर कोई बात करेगा तो ये फतवा लगा देते हैं, जबकि ये हरामज़दगी करते हैं और ये फतवा लगाते हैं। खैर ये तो एक बात है। दूसरी बात ये, हाँ, दूसरी बात ये कि आर्मी और ISI या गवर्नमेंट जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये इस पे एक्शन क्यों लेते हैं? ये आपका जो जज बैठा है ये क्यों नहीं एक्शन लेता? जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चियां रेप हो रही हैं, क्या नाम है, डाकू डकैती हो रही है, कत्ल गैरत हो रहे हैं, ये सारे जो जुराइम हो रहे हैं, उसके बाद जो जितने वो जो मैंने आपको भेजा ना YouTube में लगाने के लिए, वो जो आपको मैंने भेजा ना YouTube में लगाने के लिए, वो पर्चा, उस पर्चे को आप जरूर पढ़ें, ठीक है ना। उसको बड़ा स्कैन को बड़ा करके जरूर पढ़ें। वो YouTube में वर्ल्ड रेप रिकॉर्ड पाकिस्तान तोड़ेगा, वो मैंने इसलिए लगाया। उसके अंदर जो है ना वो खुलासे भी दिए हैं कि पंजाब में कितनी रेप हुई, सिंध में कितनी हुई, बलोचिस्तान में कितनी रेप हुई, वहाँ कितनी रेप हुई, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, जस्टिस के बिल्कुल एंड नीचे, ठीक है ना। उसकी मैंने खूब गाली दी। मैं कहा भारतीय सिक्योरिटी फोर्स हंस रहे हैं कि जो काम हमें करना चाहिए था, वो पाकिस्तानी मर्द जो है वो अपने मुल्क में खुद ही अपनी मुसलमान औरतों को लूट के तो वो काम दिखा रहे हैं, समझे ना। वो मैंने ये लिखा है उसके ऊपर, तो वो सब स्कैन बड़ा करके पढ़ेंगे, वो देखेंगे। तो कहने उसे दिया कि ये जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान में राज कर रहे हैं, ये सब गुंडे हैं, बदमाश हैं, बहुत गंदी नालियों से ऊपर आए हैं। क्योंकि शरीफ लोग जो हैं वो पार्टी में आते नहीं थे, शरीफ लोग जो काउंसलर बनते थे, उनको शायद जी तुझे काउंसलर खड़े हो, नहीं यार ये मेरा काम नहीं, किसी और को दो। तो फिर गुंडे जो होते हैं वो खड़े शायद हमें देते हैं, भाई साहब हम करते हैं, तो भाई साहब करते तो आगे आगे उन्होंने फिर गुंडा कर दिया, बदमाशी और शराब और ये सारा कुछ चल रहा है। जज जो है मजबूर है, उससे कोई सुनता नहीं है। वो अरबों डॉलर के केस रोज पकड़े जा रहे हैं कि यहाँ पे अरब रुपया खाया गया, यहाँ भी खाया गया। अब आजकल जज साफ फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में चंद एक अदारे जो हैं वो कानून की दस्तूर से बालातर हो गए, यानी उनको कानून हाथ नहीं डाल सकता, जिसमें स्टील मिल फलां उसने 8-10 अदारे बताए कि ये कानून से बालातर है, इनको कोई हाथ नहीं डाल सकता, ये इतने ताकतवर हो गए, इतने बदमाश बन गए। तो कहने से ये बदमाश जो बन गए हैं, रेंजर एक बंदे को मार फोटो फिल्म में आ गई तो पार्टियां चीख रही हैं, तो अब इनको ये काम एक रात के अंदर जल्द कर रहा होगा, समझे। हाँ हाँ, और वो जो बच्चे जिनके दो मुंह मार के फिसा दिए, उसके ऊपर तो कोई पार्टी चीख नहीं रही, उसके ऊपर तो वो पुलिस वालों को उल्टा नहीं टांगा है। नहीं, बात ये है, उसके अलावा जो बात ये, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि बगैरती की हद इंतहा है। देखो, बगैरती की इंतहा है कि ये मीडिया वाले और आर्मी एजेंसियां और ब्यूरोक्रेट्स और ये जितने भी हैं, इनको मैंने इतनी गालियां दी हैं, मैं बजाते खुद गालियां दी हैं इनको। मैं नाम इनको शुरू करता हूँ मैं तकरीर करके, कुत्तों का नाम लेके, कुत्ते ओ कुत्तों हरामजादो ये करके बोलता हूँ, बगैरतो हैं, माओ के हरामियों, ये करके मैं बात शुरू करता हूँ। तो फिर भी इनको गैरत नहीं आती। मतलब है कि बेगैरती की इतनी इंतहा हो गई है कि किसी आदमी को गाली दो, वो कहता है यार अपने गिरबान में देखते ऐसे करके देखते, कहते यार मैं तो बड़ा हराम ज्यादा हूँ, मुझे अपने आप को ठीक करना चाहिए। वो नहीं करेगा, वो कहेगा वो बैठ जो दूसरा हरामी है, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि कुछ समझ नहीं आती कि ओए आहिस्ता ओए, कहने का मकसद ये है, हाँ, कहने का मकसद ये है कि बगैरती की इतनी इंतहा है कि मतलब है कि अभी इन पूरी पॉलिटिशियंस को आपको बताऊं, जरदारी से लेके उसके बाद जितने भी पार्टियां हैं, जितनी पाकिस्तान की पार्टियां हैं, वो जितना मीडिया है, जितना ब्यूरोक्रेसी है, जितने मुलाजिम हैं, दुनिया के कोने कोने पे सब जानते हैं कि भाई जमाल टाको ने क्या बात की है, आगा हसन ने क्या बात की है, ठीक है, हमने खुल के बोला है। लेकिन सबकी बंद है, ऐसे बंद समझ दो ना, बंद है। क्यों? क्योंकि हमारी बात को वो जानते हैं कि सही बात कर रहे हैं, मगर हमारी बात को बोलने की हिम्मत नहीं रखते, जुर्रत नहीं रखते। क्यों? क्यों नहीं करते? आप बता सकते क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि सब लोग हरामी और हराम के पिल्ले बैठे हैं ऊपर। किसी को समझ गए, ये मैं आपको बताना, किसी को पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है जी। हाँ बोलो। मैं आपको इसलिए मैं पिछले दिनों मैंने आपको एक बात कही थी कि यहाँ से पाकिस्तान से इस क्या कहते हैं इनकलाब का कॉन्सेप्ट जो खत्म किया उन्होंने जानबूझ के एजेंसियों ने
فوج نے اور ایجنسیوں نے اور تمام اداروں نے مل کے پاکستان سے انقلاب کا کانسیپٹ ختم کیا ہے، اور اس کا ساتھ دیا پارٹیوں نے، اور پارٹیوں کا ساتھ دیا اینکروں نے، ٹی وی اینکروں نے، کہ انقلاب کا نام اتنا بدنام کر دو کہ لوگ انقلاب کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ اب لوگ اب آپ سڑک پہ کہیں بات بھی کریں انقلاب کا، لوگ کہتے ہیں یار سڑک کیا باتیں کرتے ہیں یار آپ، یہاں پہ انقلاب نہیں آتا۔ یہ حرامزادوں نے بغیرتوں نے بہت بہنجودگی کی ہے، بہت بہنجودگی کی ہے حرامیوں نے واقعی۔ ہاں یہ نہیں انہوں نے جان کے کیا نا، آپ سمجھ لیں کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ ہر پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس نے 1 لاکھ تک کا لون نہ نکلوایا ہو، یعنی کم سے کم جس نے نکلوایا ایک عام آدمی اس نے 1 لاکھ کا لون نکلوایا، اربوں خربوں کھانے والے کو چھوڑیں، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ہر آدمی نے ملاوٹ کی، ہر آدمی نے دھوکہ کیا، ہر آدمی نے فراڈ کیا، گنتی سے 5 آدمی صاف شفاف نہیں ملتے۔ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ جب اب جیسے کسی کہتے ہیں فلاں گرفتار کر لو، گرفتار کر کے لاتے کہ پولیس والے چور ہیں، آگے جا کے دی جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ بندہ ہمیں ملے ہی نہیں، وہ بندہ ہی نہیں ملا جس کو ہم پکڑنے گئے، پیسے خالی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے پلان کر لیا ہے، انہوں نے پلان کر لیا کسی بھی قیمت پہ پاکستان میں انقلاب جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، اور پوری دنیا کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ دیکھیں اگر انقلاب آئے گا یہاں پہ لاکھوں آدمی مارے جائیں گے تو نا اس کی یہ جینوسائڈنگ ہو جائے گی، اس لیے آپ انقلاب وغیرہ کو جو ہے نا وہ ریگریٹ کریں۔ تو پوری دنیا نے، امریکہ سے یورپ، سعودی عرب، دنیا کے تمام ملکوں نے انقلاب کو ریگریٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن انقلاب نہیں آنا چاہیے، اس میں لاکھوں آدمی مارے جاتے ہیں، بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ آپ کی جمہوری طریقے سے تبدیلی لانے کی کوشش کریں، کوئی جمہوری پارٹی اوپر آئے وہ کرنا چاہیے، جیسے بھی وہ کچھ سوئیے وہ امی کو کہتے ہیں آپ سے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی بیچ میں کرتے ہیں فون، تو کہنا اسے دیا کہ جمہوری طریقے سے کہتے ہیں آپ لے کر آئیں۔ تو یہ لیکن انقلاب کا کانسیپٹ اس لیے ختم کر دیا ہے، ہر آدمی کرمنل ہو چکا ہے، ہر آدمی ڈکیت ہو چکا ہے، ہر آدمی بدماش ہو چکا ہے، اور ان کو سرپرست ہونا پارٹیاں جو ہیں وہ اب بدماشوں کے اڈے بن گئی ہیں، جس کے پاس جو پارٹی ہے وہ بدماشی سے اس کو استعمال کر رہی ہے، صوبوں کے ٹکراؤ ہے، صوبائیت کا ٹکراؤ ہے، لسانیت ہے، اور ذات پات کے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، پلاٹوں زمینوں کے جھگڑے ہیں، وہ اس پہ قبضہ کیا۔ ابھی آج کل ایک خاندان کے 9 افراد مات تھی، ٹھیک ہے نا، ظاہری بات ہے وہ بھی کوئی جائیداد ہاں، تو ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، نبیل گبول جو ہے اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں پہ زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، سمجھے نا، تو پارٹی کے اندر پارٹی میں وہ ایک قبضہ ہو رہا ہے۔ یہ میرے علاقے دیکھو جی بات یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں فائنلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے انقلاب کو جان بوجھ کے بدنام کیا ہے تاکہ لوگ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں۔ اب آپ میری بات سن لو، آخر بات سن لو، یہ سارا قصور جلدی 2 لفظ میں بولو کس کا ہے، نہیں تو میں بتاتا ہوں کس کا ہے۔ یہ سارا قصور کس کا ہے کہ انقلاب کا جو انقلاب کو بدنام کیا کس نے کروایا؟ 2 لفظ میں بتاؤ مجھے کس نے کیا؟ ایجنسیوں نے اور آرمی نے، اور بالکل ایجنسیوں نے اور آرمی نے، کیونکہ ایجنسیاں اور آرمی جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں کرپٹ اور کرمنل سے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سن لیتے ہیں اخبار کی، امریکی اخبار کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اسلامی طاقت پکڑ رہی ہے، اور اسلامی انقلاب کا وہ ہے زور، جماعت اسلامی کے ذریعے اسلامی انقلاب کے بہت زیادہ چانسز بنے ہوئے ہیں، لیکن اسی اخبار نے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ اسلامی انقلاب نہیں چاہتی، وہ چاہتی تبدیلی آئے لیکن اسلامی نہ ہو۔ مولوی ٹائپ کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام آئے، لیکن عوام نہیں چاہتی۔ لیکن ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر فوج کے اوپر کوئی کل کو بات آ گئی کسی قسم کی، تو فوج اس ایکسٹریمسٹوں کے ساتھ مل کے فوج انقلاب لا سکتی ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ امریکن اخبار نے، کہ فوج انقلاب لا سکتی ہے اگر ان کے اوپر کل کو کوئی ذک آئے گی، کوئی جیسے بھی فوج اور آئی گی دنیا پڑی ہے جوتے مار رہی ہے، تو جب وہ تنگ آ جائے گی کہ اب ہماری جان نہیں چھوڑے، تو بہتر ہے کہ ایکسٹریمسٹ کو ساتھ ملا لو اور پاکستان میں انقلاب دے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک راستہ رہ گیا جس کو تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی راضی نہیں ہو رہا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں سمجھ گیا ساری بات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آرمی اور ایجنسیاں وہ نہیں چاہتی کہ انقلاب آئے، اور پبلک ویسے نہیں چاہتی کیونکہ پبلک کے اندر اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ انقلاب کی بات کر سکے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں 5 صوبے ہیں، 5 جو ہیں وہ کیا نام ہے اسٹوپڈیٹی سے بھرے ہوئے ہیں، بیوقوفیت سے بھرے ہوئے ہیں، اور کیا نام ہے صرف آپ فیس بک دیکھ لو اس کے اوپر بلا 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 بلا، آپ یوٹیوب دیکھ لو بلا 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 بلا، آپ ٹیلی ویژن دیکھ لو دنیا کے جو اردو چینل ہے اس کے اندر بلا 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 بلا، بکواسیات سے بھرے ہوئے ہیں، فضولیات سے بھرے ہوئے ہیں، اخباروں کا پیٹ بھر رہے ہیں، سب بکواس ہے، بینچ سب بکواس ہے۔ کوئی نہیں چاہتا انقلاب آئے کیونکہ سب بے غیرت ہیں اور سب جو ہیں وہ حرامی ہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ جو اگر کوئی غیرت مند ہوں گے واقعی ہوں گے، تجزیہ دے دیا نا،